اپنی اے سی کی فیلڈ میں اے سی بلاسٹ پہ R32 کے کردار کے اوپر میڈیا کا کردار دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کس طرح میڈیا صرف 5-6 ویڈیو بنانے کے بعد یہ پوری طاقت رکھتا ہے کسی بھی انڈسٹری کو تباہ کرنے کی۔ اس کے پیچھے میڈیا کی وجوہات صرف 2 ہی مجھے نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتا، بغیر تحقیق کیے صرف اپنے چینلز کو چلانے کے لیے، اٹھانے کے لیے وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کمپنیوں کو بلیک میل کرتی ہیں یا کسی خاص پلان کے تحت ایک انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے سارا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ آپ یہ صرف ایک چینل، پاکستان کا سب سے بڑا چینل اور سب سے بڑا انسان جس کو ایک ایک بچہ جانتا ہے، ان کے یہ 6 سوال آپ سنیں اور اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ کس طرح عام عوام کے دماغوں کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے کسی چیز کو، کسی انڈسٹری کو جب تباہ کرنا ہو۔ یہ پہلا سوال یہ آدمی کیا کر رہا ہے یہاں پہ، وہ بول رہا ہے کہ سعودی عرب میں R32 گیس جو وہ بالکل بھی استعمال نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں R32 گیس استعمال نہیں کی جاتی۔ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ R32 یہ صرف چھوٹا سا فارمولا ہے۔ آپ کوئی بھی انسان ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں R32 نہیں استعمال ہوتی، وہ نیٹ پہ جائے، گوگل پہ جا کے لکھے R32 AC 1 ٹن یا 2 ٹن پرائس ان سعودی عربیہ۔ وہاں پہ گوگل کے اوپر ہزاروں پیج نکل آئیں گے، ہزاروں کمپنیاں نکل آئیں گی جو R32 بیچ رہے ہوں گے، انہوں نے اپنی قیمتیں بھی وہاں پہ لکھی ہوں گی۔ اتنی سی بس ریسرچ کرنی ہے اور آپ کو پتہ لگ جانا کہ سعودی عرب میں یہ R32 یوز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ دوسرا سوال یہ آدمی کیا کرتا ہے، R410 جو ہے وہ گاڑیوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اب جو دھماکے ہیں وہ گاڑیوں میں بھی ہوں گے۔ R410 تو ابھی بھی گاڑیوں میں بھی یوز ہوتی ہے، اس میں بھی یوز ہوتی ہے۔ R410 تو کہیں پہ بھی گاڑیوں میں نہیں استعمال ہوتی، کبھی بھی نہیں گاڑیوں میں استعمال ہوئی۔ یہ آدمی کس بیس کے اوپر اس نے یہ بات کر دی ہے؟ تیسری بات یہ آدمی بولتا ہے کہ میں خود گیا ہوں ایک اے سی والے کے پاس اور وہاں پہ اس نے R32 کا سلنڈر وہ استعمال کر رہا تھا۔ بھائی یہ جو R32 گیس ہے یہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کی گاڑیوں میں بھی یوز ہوتی ہے۔ I've seen it with my own eyes۔ جب میں گاڑی کی سروس کے لیے، اے سی کی سروس کے لیے گیا، the guy was using R32۔ تو اب کیا we need to be careful کہ گاڑیوں میں بھی چلتے چلتے دھماکے ہوں گے، اور اگر ایسا ہے تو کریں کیا؟ R32 کا سلنڈر تو کبھی بھی اے سی کی جو گاڑیوں کی فیلڈ ہے اس کے اندر استعمال نہیں ہوتا۔ اس بندے نے اس یقین کے ساتھ یہ کس طرح یہ بات کر دی ہے کہ R32 جو وہ گاڑیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور گاڑیوں میں بھی اب ہمیں ڈر ہے کہ گاڑیوں کے اے سی پھٹنے لگ جائیں گے۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں نا جو 8 مہینے پہلے ہوئے تھے، جو فیصل آباد میں ہوئے تھے، پاکستان کے سب علاقوں میں ہوئے تھے، یہ آدمی بتا رہا ہے کہ میں بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ اے سی کے پھٹنے کی وجہ سے یہ سب واقعات ہوئے ہیں۔ واقعات ہو رہے ہیں اور اے سی کے پھٹنے سے ہو رہے ہیں، میں بہت ذمہ داری سے جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جو اے سی کے پھٹنے کی وجہ سے، انڈور کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہو، کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اب وہ اینکر اس سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کی تحقیق کیا ہے اس بارے میں، آپ کی تحقیق۔ اقرار یہ ریئیکٹ اس کا ہیٹ ویو سے یا گرمی کی شدت اور حدت سے کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر جب دھماکے بھی ہوتے ہیں کسی بھی گیس لیکیج کا، جب تک آگ نہ دکھائی جائے گیس میں دھماکہ یا بلاسٹ یا آگ نہیں لگے گی، تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے؟ جی دیکھیے، جو گرمی کی شدت کی وجہ سے آؤٹ ڈور یونٹس کے پھٹنے کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو R32 گیس ہے، اس کا پریشر جو ہے وہ عام گیس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کمپریسرز ہیں، جو والوز ہیں، ان کا جو معیار ہے وہ کم کیا جا رہا ہے۔ یہ پریشر بڑھ رہا ہے جو گیس ایڈ کی جا رہی ہے، اور جو اس گیس کو ہینڈل کرنے کے لیے اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں ان کی گیج کم کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آؤٹ ڈور یونٹس کے اندر بھی بہت سارے بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ اور تحقیق کے بدلے میں وہ بتاتے ہیں کہ ناقص میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اے سی کی کمپنیوں میں۔ یہ بات بالکل ایک نارمل حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اس تحقیق کے پیچھے آپ کے وہ کون سا نالج یا کون سی کتابیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، یا کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ پورا بتایا ہے کہ وہ اتنا نازک میٹیریل استعمال کرتے ہیں کہ بلاسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ کی تحقیق آپ نے کس طرح یہ کہا ہے کہ میری تحقیق ہے اس کے اوپر؟ آپ کی یقیناً بالکل بھی کوئی تحقیق نہیں تھی، زیرو تحقیق تھی آپ کی اس کے اوپر۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا جو ایک خاص ادارہ ہے اس کی ٹیکنیکل رپورٹ میں یہ آیا کہ اے سی کے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے بم ڈسپوزل اسکواڈ یونٹ نے تو اپنی ٹیکنیکل رپورٹ میں تصدیق کر دی کہ اے سی پھٹنے کے نتیجے میں ارشد تیجانی جو کہ معروف بلڈر ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں ہم ایک پوری لسٹ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے کہ کون سے یونٹس تھے جن میں دھماکہ ہوا، کتنے برس یا کتنے مہینے پہلے انہیں خریدا گیا تھا، کیا ریسنٹلی ان کے اندر گیس کی تبدیلی کا کوئی
اور سروس کا کوئی عمل دہرایا گیا تھا. تو یہ ایک مکمل چیک لسٹ ہے جسے ہم بنا کے اچھا اقرار ایک اور چیز بھی ہے. لیکن اب ویسے لوگ کیا کریں؟ آپ اتنے پرانے آپ صحافی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹیکنیکل رپورٹس کس طرح بنتی ہیں؟ آپ نے کیا اس ٹیکنیکل رپورٹ پہ یہ سوال کیا ہے کہ اس ٹیکنیکل رپورٹ میں اے سی کا تو کوئی انجینئر یا اے سی کا تو کوئی آدمی شامل ہی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے وہاں پہ چیک لسٹ جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ چیک لسٹ کیا کبھی کسی نے بنائی ہے؟ نہیں بنائی. میں آپ کو بتاتا ہوں چیک لسٹ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بلاسٹ ہوئے جا کے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کیا وہ R32 کا اے سی تھا, R22 کا تھا, R410 کا تھا, کس کا تھا, اس کے اندر کیا گیس ابھی تک موجود ہے یا گیس ختم ہو چکی ہے, اس کمرے میں جو سپریز اور جو کیمیکلز موجود تھے وہ کون کون سے تھے, ان کے آپ کو پیک ملیں گے. اس رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے کون کون سے لوگ ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. اے سی کا آدمی, اے سی کا پروفیشنل آدمی ہوئے بغیر یہ رپورٹ کس طرح تیار کی جا سکتی ہے اور کس طرح یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اے سی پھٹنے سے یہ اموات یا یہ واقع ہوئے ہیں. انڈور جو ہے وہ آپ کا اے سی بالکل بھی بلاسٹ نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں کے سامنے آج یہ چیلنج کرتا ہوں, دعویٰ کرتا ہوں پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے, کوئی بھی انسان میرے پاس اے سی اٹھا کے لے آئے اپنی مرضی کا, کسی بھی کمپنی کا, چاہے اس کے اندر سامان اچھا لگا ہوا ہے چاہے ناقص میٹیریل لگا ہوا ہے, وہ اے سی لے آئے کسی کمپنی کا, لانے کے بعد میرے گھر میں R32 اور انڈور جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سب بلاسٹ ہوئے ہیں, اس کنڈیشن اپلائی کرتے ہوئے, R32 اس پہ اپلائی کرتے ہوئے یا ناقص میٹیریل والا اے سی وہ اپنی مرضی کی کنڈیشن اپلائی کرتے ہوئے میرے گھر میں آ کے اے سی کو بلاسٹ کر کے دکھایا جائے, میں وہاں پہ موجود رہوں گا, میرے بچے بھی وہاں پہ موجود رہیں گے. اس صورت میں میں سب کو چیلنج کرتا ہوں, میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں, دنیا میں چیلنج کرتا ہوں, یہ صرف آپ لوگوں کی جہالت کا مسئلہ ہے. صرف اے سی ایک طرح سے اس میں ہیلپ کرتا ہے آگ لگنے میں. وہ یہ ہیلپ کرتا ہے کہ اے سی جب ہوا پھینکتا ہے تو پھینکنے کے بعد کمرے کے اندر جو بھی کیمیکل, جو بھی بیماریاں, جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو واپس اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور دوبارہ سے اسی کو وہی ہوا سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے کمرے میں. جب آپ الٹے سیدھے کیمیکل رومز میں استعمال کرتے ہیں, الٹی سیدھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ آگ لگنے کا سبب بنتی ہے. اس میں اے سی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اور آؤٹ ڈور آپ نے جتنے بھی پھٹتے ہوئے آج تک دیکھے ہیں اس میں 99.9% جو بلاسٹ ہیں وہ سب ٹیکنیشین, غلط قسم کے جو ٹیکنیشین ہیں ان کی غلطیوں, ان کے غلط طریقے سے کام کرنے کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہوتے ہیں. اور ہمیشہ جو اس میں مرتے ہیں لوگ وہ 99% وہی ٹیکنیشین مر جاتا ہے جو الٹے کام وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے. اگر کبھی ڈیٹیل پوچھیں گے تو یا ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو آرام سے مل جائے گی. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, آپ لوگوں کو چیٹ جی پی ٹی سے 1 منٹ میں یہ سارے کویسچن مل جانے تھے, لیکن آج 8 مہینے گزر چکے ہیں اور دوبارہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں. ابھی دوبارہ کوئی بلاسٹ ہوگا, دوبارہ آپ میڈیا والے باہر نکلو گے, دوبارہ یہ کچھ لوگ نکلیں گے سلنڈروں کو رکھ کے اس میں آگ لگائیں گے, ماچس جلائیں گے اور آپ کو کوئی پروف کرے گا اس کو آگ لگتی ہے, اس کو نہیں لگتی. یہ سب باتیں, یہ جہالت کی باتیں, خدا را کچھ کم کرے. یہ گیس بنانے والا جو ملک ہے وہ جاپان ہے اور جاپان میں ڈائکن کی کمپنی ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے. یہ پاکستان نہیں بناتا ہے, یہ باہر سے بنی ہوئی آتی ہے گیس آپ کی.